سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کے چوتھے باب اسم کے اعراب کے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق میں ہم اسم متمکن کی قسم 6, 7, 8 اور 9 پڑھیں گے. چوتھا باب چل رہا ہے اسم کے اعراب. سبق نمبر 4 ہے اسم متمکن کی قسم نمبر 6, 7, 8 اور 9. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا تھا گزشتہ اسباق میں کہ اسم متمکن کی کل 16 اقسام ہیں جس کے اوپر مختلف اعراب آتے ہیں. ان 16 قسموں میں سے 5 قسمیں ہم پڑھ چکے تھے اور 4 قسمیں ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے. وہ 4 قسموں میں سے جو پہلی قسم ہے وہ ہے اسماء ستہ مکبرہ. یہ اسماء ستہ مکبرہ ہوتا کیا ہے؟ اسماء یہ آپ کو پتہ ہے اسم کی جمع ہے، ستہ 6 کو کہتے ہیں. یہ کل 6 لفظ ہیں جو اسم ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک مخصوص اعراب ہوتا ہے. وہ 6 لفظ کون سے؟ وہ یہ ہیں: ابن، اخن، فمن، ہمن، ہنن، ذو مالن. اب آپ کو پتہ ہے باپ کو کہتے ہیں، اخن بھائی کو، فمن کہتے ہیں منہ کو، ہمن کہتے ہیں دیور کو، ہنن شرمگاہ کو، ذو مالن مال والا. یہ 6 لفظ ہیں. مکبرہ ہو، مکبرہ کا کیا مطلب ہے؟ مکبرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تصغیر نہ کی گئی ہو. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تصغیر کرتے ہوئے لفظ کے اندر تبدیلی آتی ہے، اس کے اندر عام طور پہ یا کو داخل کر دیا جاتا ہے. ایسا کچھ نہ کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ. تو ان کا ایک اپنا مخصوص اعراب ہوتا ہے، لیکن اس اعراب کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہونے چاہیے. سب کے سب مضاف ہوں، نمبر 1. نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہوں. یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں گے تو پھر ان کا اعراب ایک مخصوص اعراب ہوگا. وہ اعراب کیا ہے؟ وہ اعراب بھی دیکھ لیں. اعراب یہ ہے کہ حالت رفع آئے گی واو کے ساتھ. ان تینوں، یہ ایک واحد قسم ہے اسماء ستہ مکبرہ جس کا اعراب بالحرکت نہیں ہے بلکہ اعراب بالحرف ہوتا ہے، کہ حالت رفع واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ، حالت جری یا کے ساتھ. حالت رفع میں آپ کہیں گے جاء ابو کا، حالت نصبی میں آپ کہیں گے رأیت ابا کا، حالت جری میں آپ کہیں گے مررت بابی کا. اب یہ دیکھیں ان تینوں قسموں کے اندر نا مضاف ہو رہے ہیں. یہ ابو مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ، ابا مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ، ابی مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ. تو اس کو آپ نے مضاف ضرور بنانا ہے، اور یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ کاف ضمیر کی طرف ہی آپ نے مضاف بنانا ہے. آپ کسی اور کی طرف بھی مضاف بنا سکتے ہیں، بس شرط کا خیال رہے کہ آپ نے یا متکلم کی طرف اس کو مضاف نہیں بنانا. تو یہ اعراب بالحرف ہے. اب اس کے بعد آگے 3 قسمیں دیکھ لیں. یہ 3 قسمیں اصل میں تثنیہ ہی ہیں. تثنیہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لفظ جو 2 پر دلالت کرے، اور قلع اور کلتا یہ بھی 2 پر ہی دلالت کرتے ہیں. قلع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کلتا یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اسنان اور اسنتان یہ بھی 2 پر ہی 2 کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسنان مذکر 2 کے لیے اور اسنتان مؤنث 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ان تینوں قسموں کا اعراب ایک ہی ہے: تثنیہ، قلع کلتا، اسنان اسنتان. البتہ اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ قلع اور کلتا کا اعراب آپ تب یہ والا لگائیں گے تثنیہ والا جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں، اس میں ظاہر کی طرف مضاف نہ ہو. تو ضمیر کی طرف جب یہ مضاف ہوں گے تو پھر ان تینوں قسموں کا اعراب ایک ہی اعراب ہے. اعراب کیا ہے کہ حالت رفع ہوگی الف کے ساتھ، اور حالت نصبی ہوگی یا، اور یا سے پہلے پچھلے حرف کے اوپر ہوگا فتح، جس کو ہم کہتے ہیں یا ما قبل مفتوح. حالت جری میں بھی ایسے ہی ہوگا، یا ما قبل مفتوح، یا ہوگی یا ساکن، اور اس سے پیچھے والے حرف کے اوپر فتح ہوگا. مثال سے آپ یہاں پر دیکھ لیں، جاء رجلانی. اب رجلان تثنیہ ہے، حالت رفع میں الف آ رہا ہے. کلاہما بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں کلا، یہ ہما ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے. اسنان بھی آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں جاء رجلانی اسنانی. تو دیکھیں ذرا یہاں پہ حالت رفع ہو رہی ہے الف کے ساتھ. حالت نصبی رجلینی، لام کے اوپر فتح ہے اور یا ساکن ہے. یا ساکن ما قبل مفتوح. کلیہما میں بھی ایسے ہی ہے، کلی یا ساکن، یا سے پہلے فتح. مررت برجلین، یہاں پر بھی ایسی ہے، یا ساکن اس سے پہلے حرف پر فتح. تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ حالت رفع میں تو الف آ جائے گا، اور الف سے پہلے لازمی بات ہے وہ فتح ہی ہوگا. اور حالت نصبی اور جری میں یا ساکن ہوگا اور یا سے پچھلے والے حرف کے اوپر فتح ہوگا. یہ ان 3 قسموں کا اعراب ہے. تثنیہ کے اعراب ہے اسنان اسنتان اور قلع اور کلتا، جبکہ یہ دونوں ضمیر کی طرف مضاف ہوں. 9 قسمیں ہماری مکمل ہو گئی ہیں. باقی جو چند قسمیں رہ گئی ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے اسباق میں پڑھیں گے.